کبھی کبھی ایک انسان کی زندگی صرف اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ پاکستان میں اگر کسی ایک عالم کی گفتگو نے نوجوانوں کے دلوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تو وہ شخصیت ہیں مولانا طارق جمیل۔ ان کی آواز میں نرمی ہے، باتوں میں درد ہے اور انداز میں ایسی سچائی کہ سننے والا خاموش ہو کر سوچنے لگتا ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ان کی زندگی کا سفر بھی ایک عام نوجوان کی طرح شروع ہوا تھا۔ سن 1953 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میاں چنو میں ایک خوشحال زمیندار گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے گا۔ بچپن میں طارق جمیل ایک ذہین اور پرجوش طالب علم تھے۔ ان کے خاندان کی خواہش تھی کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کے مشہور طبی ادارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہ پاکستان کے بہترین میڈیکل اداروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک مختلف راستہ لکھ رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب طارق جمیل عام نوجوانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، دوست، تعلیم اور مستقبل کے خواب۔ لیکن ایک دن ان کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دوست نے انہیں ایک دینی اجتماع میں چلنے کی دعوت دی۔ یہ اجتماع تھا تبلیغی جماعت کا۔ ابتدا میں انہوں نے اسے ایک عام دعوت سمجھا، لیکن وہاں جو کچھ انہوں نے سنا اس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ علماء اللہ کی محبت، آخرت اور زندگی کے اصل مقصد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ لمحے طارق جمیل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اسی لمحے کے بعد طارق جمیل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک روشن مستقبل، ایک کامیاب پیشہ اور خاندان کی توقعات، سب کچھ چھوڑنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ لیکن طارق جمیل نے اپنے دل کی آواز سنی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی علوم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ان کی گفتگو کا انداز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ محبت اور نرمی سے سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر ہم لوگوں کو اللہ کے قریب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ان کے دلوں کو جیتنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ ان کا پیغام پاکستان کے شہروں سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچنے لگا۔ انہوں نے ایشیا، یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں ہزاروں اجتماعات سے خطاب کیا۔ ان کے بیانات میں ہمیشہ ایک ہی پیغام ہوتا تھا: اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے تک دین کا پیغام پہنچایا، چاہے وہ عام لوگ ہوں یا مشہور شخصیات۔ وقت کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل پاکستان کے سب سے زیادہ ساتھ سنے جانے والے علماء میں شامل ہو گئے۔ ان کے خطبات سوشل میڈیا پر کروڑوں بار دیکھے جا چکے ہیں۔ نوجوان خصوصاً ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ مشکل مذہبی اصطلاحات کے بجائے سادہ زبان میں بات کرتے ہیں۔ میں روزانہ میرے پاس بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو۔ لیکن ہر مقبول شخصیت کی طرح انہیں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ان کے بیانات کو غلط سمجھا گیا اور کبھی ان پر مختلف الزامات لدائے گئے۔ اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دیے۔ وہ شرم کرو، وہ شرم کرو۔ مگر اس سب کے باوجود انہوں نے ہمیشہ صبر اور خاموشی کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا ہے، اصلاح کا راستہ ہمیشہ محبت سے گزرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ ہدایت کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت مل سکتی ہے۔ ایک نوجوان جو ڈاکٹر بننے جا رہا تھا، آج لاکھوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا داعی بن چکا ہے۔ آج جب وہ کسی اجتماع میں گفتگو کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ خاموشی سے ان کی بات سنتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی ایک داعی کی اصل طاقت ہوتی ہے، دلوں کو بدل دینا۔ مولانا طارق جمیل کا پیغام آج بھی وہی ہے: اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو سنوارو
اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔